عظمت اہل بیت اطہار علیہ السلام پر درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے، اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا تعالی ہماری کی اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس عزاداری کے صدقے میں انشاءاللہ سید الشہداء کے وارث کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آياتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ خدا تعالی کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم۔ یہ جملات تقریباً ہر مسلمان کی زبان پر ہیں، خدا کا شکر، لیکن یوں احساس ہوتا ہے کہ اس کو زبان سے کہنا ایک معاملہ ہے، دل کی گہرائی سے ادا کرنا ایک اور معاملہ۔ شکر خدا ان نعمتوں پر ہے جو خدا تعالی نے نصیب فرمائی ہیں، اور ظاہر ہے کہ شکر اچھا وہ کرے گا جو پہلے اچھا اللہ کی نعمتوں کو سمجھ پائے گا کہ خدا کی نعمتیں کیا کیا ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو سمجھنا چاہو، گننا چاہو، گن نہیں سکتے۔ میرا اپنے خیال ہے کہ جو سمجھ میں آتی ہے بات وہ یہ کہ ظاہر ہے کہ ہم گن تو نہیں سکتے جیسے کہ قرآن کریم نے فرمایا، لیکن ایک معاملہ احساس کرنے کا ہے۔ پھر نعمتوں کے اندر ایک معاملہ ان نعمتوں کا ہے کہ جو عدد میں آ سکیں گی، کوانٹٹی میں آ سکیں گی۔ خدا نے مثلا کتنے گھر دیے، کتنا پیسہ دیا، کتنی اولاد دی، کتنے سال دیے۔ کچھ نعمتیں ایسی ہوں گی جو کوانٹٹی میں آئیں گی، کچھ نعمتیں ایسی ہوں گی جو کوانٹٹی میں نہیں آ سکتی، اس کو فیل کرنا ہوگا۔
کہ یہ خدا نے دیا. مثلا احساسات انسان کی، جذبات انسان کی، اس دن خدا نے خوشی دی، خدا کا شکر الحمدللہ. اب فوراً ممکن ہے کوئی سوچے کہ اس دن غم بھی تو دیا تھا. جو نعمت کو احساس کرنا ہے وہ یہاں پر ہے. شاید اس دنیا کا غم اس دنیا کی خوشی سے بڑی نعمت ہے. شاید اس کا احساس کرنا بہت مشکل ہے کہ انسان اس بات کو سمجھ سکے کہ کون کون سی چیزیں اللہ کی نعمت ہیں. تو مثال کے طور پر جو ساری زندگی شہادت کی آرزو کرے اور وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا ہو اور اس کا جسم کٹ رہا ہو، وہ دیکھنے والا دیکھے اور کہے کہ خدا نے اس کو کیوں اس مشکل میں مبتلا کیا. صحیح. اور خود اس سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ مجھے آج اللہ کی وہ نعمت ملی جو میں ساری زندگی ڈھونڈ رہا تھا. احساس کرنا مشکل ہے. جیسے کہ مولا کی صحیفہ سجادیہ کے اندر ہے، مولا کے نام پہ درود بھیجیں، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. فرمایا کہ کتنی نعمتیں خدا کی ایسی ہیں جو ہمیں ملتی ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے نعمت ملی ہے، اور کتنی نعمتیں ایسی ہیں جو خدا مصیبتوں کو دور کر کے ہم پر بھیجتا ہے، ان کا تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. کتنی ایسی بلائیں ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، مشقتیں ہوتی ہیں، حتیٰ گمراہیاں ہوتی ہیں، شقاوتیں ہوتی ہیں جو ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں، وہ ہمارے نصیب میں آنی ہوتی ہیں. خدا نے مطالب وہ لطف فرما دیتا اور بندے کو ان شقاوتوں سے محفوظ کر دیتا، ان سختیوں سے محفوظ کر دیتا. تو یہ احساس بہت مشکل ہے. البتہ اس کو یعنی اگر ظاہری طور پہ دیکھیں بہت مشکل ہے، لیکن اگر تھوڑی سی محنت کریں اور اس عادت کو انسان اختیار کر لے کہ اچھائی کو ڈھونڈے زندگی کے واقعات کے اندر، تو جگہ جگہ اللہ کی نعمتیں نظر آئیں گی. اور پھر ایک اور مشکل ہے، اس کو بھی عرض کرتا چلوں تاکہ پھر انشاءاللہ موضوع کی طرف جائیں. وہ یہ کہ ہم بہت ساری نعمتوں کو چونکہ روٹین میں لے رہے ہیں، لہذا نعمت بھی نہیں سوچ رہے، کہہ بھی نہیں رہے کہ یہ نعمت ہے. اور جو محروم ہے اس سے پوچھیں تو مثال کے طور پر میں سانس لے رہا ہوں، ایک دن میں کتنی دفعہ لیتا ہوں؟ ہزاروں دفعہ، شاید سینکڑوں ہزاروں دفعہ. 2 منٹ کے لیے نہ آئے، کتنی بڑی نعمت ہے. تو بقول شیخ سعدی کے کہ خدایا تیرا نظام ایسا ہے کہ اگر میں ایک سانس لوں تو مجھے 2 شکر کرنے ہیں، ایک اس پہ کہ سانس آیا اور ایک اس پہ کہ نکلا، اور میں کیسے کر سکتا ہوں، یہ میری توانائی میں نہیں ہے. تو میں نے آپ کا وقت دیا اس پوائنٹ کی طرف لانے کے لیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں میں غرق ہیں، اور جن کو ہم سختیاں سمجھ رہے ہیں وہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں. ہمارے پاس ایک روایت ہے، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، سفینۃ البحار میں شیخ عباس قمی بنیادی طور پر محدث ہیں. شیخ عباس قمی کا تعارف ہمارے ہاں مفاتیح الجنان سے ہے، جو دعاؤں کی کتاب ہے. تو لیکن شیخ عباس قمی بنیادی طور پر محدث ہیں، علم حدیث کے ماہر ہیں، احادیث پہ ان کی محنت بہت زیادہ ہے. تو انہوں نے ایک کتاب تحریر فرمائی سفینۃ البحار کے نام سے. سفینۃ البحار کے اندر میرے خیال میں یہ روایت موجود ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسانوں کو یہ پتہ ہوتا کہ دنیا کی سختیوں کے پیچھے انہیں آخرت میں کیا جزا ملنے والی ہے، اگر انسانوں کو یہ پتہ ہوتا کہ دنیا کی سختیوں کے پیچھے آخرت میں کیا جزا ملنے والی ہے، تو یہ آرزو کرتے کہ ان کے جسم دنیا میں قینچی سے کاٹے جائیں، ایک تیر سے نہ مرے، ایک نیزے سے نہ مرے، ایک شمشیر سے گردن نہ کٹے، جسم قینچی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو. اللہ اکبر. نہیں معلوم یہ نظام کیا نظام ہے. بڑی عجیب روایتیں ہیں. غم سے ہم لوگ بہت بھاگتے ہیں، سبھی بھاگتے ہیں. میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں غم سے نہیں بھاگوں گا، میں بھی غم سے بھاگوں گا، لیکن ہمیں نہیں معلوم غم کتنی بڑی نعمت ہے. اگر
غم نعمت نہ ہوتی تو اللہ نبی کو کیوں دیتا؟ غم نعمت نہ ہوتی، خدا نے اپنے نبی کو جو غم دیے وہ آسمانوں کو چکنا چور کرنے والے تھے. اپنے نبی کی صاحبزادی کو جو منتخب ترین مخلوقات تھیں ان کو جو غم دیے وہ مصائب کا حصہ بن گئے. اور ایک عجیب روایت، بس اور میں یہاں تک عرض کر چکا تو یہ بھی عرض کرتا چلوں، بڑا عجیب لمحہ ہے اللہ کے نبی کی ذات میں. اللہ کے نبی اپنے فرزند کی قبر کے اوپر تشریف فرما تھے. گویا جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی ان کی قبر کے اوپر تھے اور گویا گریہ فرما رہے تھے. گریہ کرتے کرتے انہوں نے گردن اٹھا کے کوہ احد کو دیکھا، احد کے پہاڑ کو دیکھا. یہ عجیب ہے کہ یہ جو اہل عرفان ہیں یہ تمام اشیاء کو بھی موجود سمجھتے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر نبی سمجھتے ہیں تو ہوں گی موجود. تو درخت کو کبھی خطاب فرماتے تھے تو کوہ احد کو خطاب فرمایا، کہا اے کوہ احد جو مشکل میرے اوپر ٹوٹی اگر تجھ پہ ٹوٹتی تو چکنا چور ہو جاتا. میرے اوپر جو غم ٹوٹا. سلام اللہ علیکم یا اہل بیت النبی. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. تو ہم اللہ کی نعمتوں میں غرق ہیں. یہ جو خداوند متعال نے ہمیں اور آپ کو الحمدللہ رب العالمین سید الشہداء کا غم نصیب کیا، اب اس غم میں تو کوئی شبہ نہیں ہوگا مجھے اور آپ کو کہ کتنی بڑی نعمت ہے. غم بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. تو ان نعمتوں کو شکر کیسے بجا لائیں؟ ایک نعمت جیسی خدا چاہتا ہے ویسی استعمال کرنا. زندگی نعمت نہیں ہے، عمر نعمت نہیں ہے. یہ کتنے سال انسان کو اللہ نے دیے یہ نعمت نہیں ہے، یہ نعمت ہے. تو اس کو کیسے استعمال کریں گے؟ جو خدا کو پسند ہو. تو خدا کو یہ پسند ہے کہ ہم اپنی عمر سے، اپنی طاقت سے، اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے، اپنی قوت ارادی سے صحیح فیصلے کا انتخاب کریں، صحیح راستے کا انتخاب کریں. وہ صحیح راستہ کیا ہے؟ بار بار عرض ہو چکا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی صفات کی طرف جو راستہ جائے، اللہ کی قرب کی طرف جو راستہ جائے، وہ صحیح راستہ ہے. تو میں اور آپ اس بات کے معذب ہوئے کہ جتنی بھی ہمیں نعمتیں ملی ہیں ہم سب کو ایک سمت لے کر جائے. اور وہ سمت کیا ہے؟ اللہ کی صفات کو اپنے اندر منعکس کرنا، اپنے اندر ریفلیکٹ کرنا. یہ خدا ہم سے چاہتا ہے. اس میں ہمارا کمال قرار دیا اور اسی پہ ہمارا امتحان قرار دیا. اب یہ ہے کہ ہم اگر اس کو قبول کرتے ہیں کہ بھئی یہ سب کچھ پوری کائنات اللہ کی مخلوق اللہ کی ولایت میں ہے اور ہم اہل ولایت ہیں، یعنی کیا مطلب؟ اللہ کی اس ولایت کو قبول کرنے والے. میں نے عرض کیا تھا کہ ولی دونوں مطلب میں آتا ہے. اللہ ولی المؤمنین ہے اور مومن ولی اللہ ہے، دونوں کے معنی میں آتا ہے. تو ہم اہل ولایت ہیں، یعنی خدا کی ولایت کو، نبی کی ولایت کو، امام کی ولایت کو قبول کرتے ہیں. وہ سلسلہ جہاں تک بھی جا رہا ہے، اور اس کے بعد کوشش کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کے ولی بن جائیں، اللہ کے چاہنے والے بندے بن جائیں، اللہ کے محبوب بندے بن جائیں اس کے راستے پر چلتے ہوئے. اور یہ جو ولی اللہ ہوتے ہیں ان کی زندگی کا مقصد، ایک مقصد کیا ہوتا ہے؟ جو زمین پر خدا کا نمائندہ ہو اس کی نصرت کرنا. نمائندہ نبی کی صورت میں ہو، نبی کی نصرت کریں گے. نمائندہ وسیع کی صورت میں ہو، وسیع خدا کی نصرت کریں گے. نمائندہ متقی پرہیزگار کی صورت میں ہو، اس کی بھی مدد کریں گے. ان کی زندگی میں طے شدہ بات یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے ولی اللہ کا ساتھ دینا. جو اللہ کا ولی ہوگا اس کے یہ ساتھ ہوں گے. اور اس کو ہم عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کی ولایت وقت کے امام کے اندر ظاہر ہو رہی ہے. اور ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اگر ہم اہل ولایت ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نصرت امام کریں. ہم امام کی نصرت کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں
اس کو انجام دیں، اور اس کے اوپر یہ سارے عرائض پیش ہوئے، اکثر ایام عرض ہو چکے ہیں، اب چند دن باقی ہیں، اور اس میں آج اس مفہوم کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے ایک پریکٹیکل بات کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ تو ساری تھیوریٹیکل باتیں ہو گئیں، رکاوٹ کیا ہوتی ہے ہماری، کیوں نہیں کرتے؟ بھئی باتیں کلیئر ہیں، نبی کا ساتھ دینا ہے بالکل ساتھ دینا ہے، امام کا ساتھ دینا ہے بالکل ساتھ دینا ہے، جہاں کہیں بھی ہوں آپ نے ساتھ دینا ہے، نیوزی لینڈ ایکسیپشن تو نہیں ہے، پاکستان ایکسیپشن تو نہیں ہے، نہیں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، تو ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ کمی کیوں ہے؟ اس کے اوپر آپ عرض کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ بہت بنیادی بات سے ایک شروع کرتے ہیں۔ آج کل کا زمانہ ایسا زمانہ ہے، جتنے بھی انسان اسلام کے بنیادی احکام دیکھتا ہے ان کو بھی کوئی شک میں ڈالنے والا نظر آ جائے گا۔ تو مثال کے طور پر کوئی نظر آئے گا، وہ کہے گا کہ خدا ہے یا نہیں ہے، کوئی یہ کہے گا کہ نعوذ باللہ تعالی اللہ کی کتاب، یہ کتاب صحیح تھی یا نہیں تھی۔ کچھ عرصے پہلے میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، اس میں ایک صاحب بہت اپنے آپ کو انٹیلیجنٹ انٹلیکچوئل دکھا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو کعبہ خدا نے مسلمانوں کے لیے طے کیا تھا وہ اردن میں ہے، وہ مکہ میں نہیں ہے۔ تو ایسے ایسے بیٹھے ہیں، اور بہت جناب علی انہوں نے اس کو ایکیڈیمک کرنے کی کوشش کی۔ تعجب ہوتا ہے واقعا انسانوں کے اوپر کہ کیا ہو گیا ہے، ہر چیز میں شبہہ ڈالنا ہے۔ جو مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ کہ ان کا کام یہ ہے کہ بھائی اس طریقے سے یا اس طریقے سے کہیں نہ کہیں سے کوئی شبہہ ڈال دیا جائے، تو چار آدمی اس کے پیچھے لگ جائیں کہ ہاں کہ بھائی وہ پیٹرا میں تھا، شاید مکہ یہ غلطی سے ادھر مکہ میں لیا ہے، کعبہ پیٹرا میں تھا، مکہ میں غلطی سے، نعوذ باللہ تعالی۔ تو یہ سب کوششیں جاری ہیں۔ شراب حرام ہے یا نہیں؟ اب ممکن ہے کوئی ہم سے کہے کہ مولانا آپ نے مجلس میں اصلا یہ ذکر ہی کیوں کیا؟ میں ایک دفعہ جمعے کے خطبے کے بعد کھڑا ہوا تھا کہیں، جمعے کی نماز کے بعد، پتہ نہیں خطبہ میں نے دیا تھا کس نے دیا تھا، تو کھڑا ہوا تھا، ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے کہا مولانا کیا قرآن میں کہیں ہے کہ شراب حرام ہے؟ ایک تو جیسے ہی مجھ سے کوئی یہ سوال کرتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں اب یہ کوئی کہانی شروع کریں گے۔ تو میں نے کہا ہاں ہے۔ کہنے گے کیا ہے؟ میں نے سنا دیا ہے کریمہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ خدا نے فرمایا کہ یہ سب جس میں شراب ہے اور جوا ہے اور فنا رجسن نجس ہے، من عمل الشیطان شیطان کے کام میں سے ہے، فاجتنبوہ تم اس سے بچو۔ تو مجھ سے کہتے ہیں مولانا حرام تو نہیں کہا؟ اب انسان وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا عقل پہ ماتم کرے، واقعا بعض اوقات یہ کرنا پڑتا ہے۔ حرام کا مطلب کیا ہے؟ حرام کا ورڈ ہا را میم یہ ٹاپک ہے اصل نہیں، اللہ کا منع کرنا اصل ہے۔ چاہے وہ اس لفظ سے کہے حرام علیکم، یا وہ یہ کہے ممنوع لکم، یا وہ یہ کہے مثال کے طور پہ امتنعو میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ بھائی یہ خدا کی مرضی ہے کہ وہ کون سی وکیبلری کو استعمال کرے، کون سے لہجے کو استعمال کرے، اللہ ہے صاحب شریعت ہے وہ کرے گا۔ اب میں نعوذ باللہ تعالی میں چاہ رہا ہوں خداوند متعال پہلے مجھ سے پوچھے کہ عربی کا کون سا صیغہ میں قبول کروں گا حرام کے لیے اور کون سا صیغہ قبول کروں گا حلال کے لیے۔ اور جب ڈسکرپشن ہوتا ہے وہ تو وکیبلری سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ہم کہتے ہیں بھئی رائٹ ٹرن دینا صحیح نہیں ہے، ایک دفعہ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کیوں صحیح نہیں ہے، اس میں کیا خرابی ہے، تم یہ کرو، اس سے بڑھ کر ہو گیا، اب اور کیا چاہیے تھا۔ تو بہرحال یہ میں نے برسبیل تذکرہ عرض کر دیا۔ یہ شراب حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ روایت میں آیا اس سے عقل زائل ہوتی ہے۔ عقل زائل ہونا خدا کے نزدیک اتنا برا ہے، اتنا برا ہے کہ مثال کے طور پر اس نے کہا مسکرات سارے حرام ہیں، جو بھی چیزیں عقل کو زائل کرنے کی طرف لے کر جائیں۔ اچھا ممکن ہے کوئی کہے وہ مشہور و معروف اعتراض جو ایک اور کسی نے اٹھایا، بھائی ایک قطرے میں تو عقل زائل نہیں ہوتی۔ یہ موضوع ایک قطرے اور دو قطرے کا نہیں ہے، اس کی طاقت، اس کی صلاحیت کا ہے، اس کے اندر اس پوٹینشل کا ہے، اور اس کو معاشرے سے باہر نکالنے کا ہے۔
ہر پاگل پتھر نہیں مارتا ہے، ہر پاگل چھرا نہیں گھوپتا ہے، لیکن اگر یہ چانس ہو کہ چھرا گھوپے گا، اب جائیں گے اس کے نزدیک پھر وہ اب جیسے مثال کے طور پر جو لوگ 10 منزلہ سے کودے تھے ان میں سے کچھ لوگ بچے بھی تھے، ٹھیک ہے، تو ہر آدمی 10 منزل سے کودے گا پھر کیا؟ کیونکہ 1% بچے بھی تھے۔ نہیں ہوتا ایسا، ہم روٹین کے اوپر بنا رہے ہوتے ہیں قوانین، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ قوانین بنانے انسانوں کو دیکھ کے بنانے، تو خدا متعال نے پسند نہیں کیا انسان کی عقل زائل ہو کسی کام کے اندر۔ حتیٰ اگر کوئی شخص بہت زیادہ کسی شہوات کے اندر مبتلا ہو جائے، خدا پسند نہیں کرتا، چاہتا ہے انسان اپنی عقل کو اسپیئر کرے اہم کاموں کے لیے، ٹھیک ہے۔ عقل کے استعمال کو خدا بہت پسند کرتا ہے۔ ایک لحظہ سوچنا، تفکر ساعۃ افضل من عبادت 70 سنہ، 70 سال کی عبادتوں سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی رکاوٹ ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کیا رکاوٹ آتی ہے نصرت امام کے اندر؟ ایک بات، انسان عقل استعمال نہ کرے۔ کیسے؟ پاگل ہے؟ نہیں، پاگل نہیں ہے۔ ایک اور ٹاپک ہے، بعض اوقات عقل ہوتی ہے، بھیڑ چال میں مشغول ہو جاتا ہے، جو سب کر رہے ہیں وہ میں بھی کروں گا، جو دنیا میں رائج ہے وہی کر لو۔ وہ جو مشہور قول ہمارے یہاں، ہر سائنس ہر ٹیکنالوجی کی ابتدا روم سے ہوتی ہے۔ ویسٹ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ساری سائنسز روم سے شروع ہوتی ہے۔ ابھی آج کل میں عراق سے جو 2003 میں امریکہ کے حملے کے بعد جب صدام حسین کا تختہ الٹا تھا تو ان کے میوزیم سے جو چوریاں کی گئی تھیں ان میں 10,000 سے زیادہ پیسز امریکہ کے اندر ہیں، آہستہ آہستہ واپس آنا شروع ہوئے ہیں۔ تو ان میں ایک پیس واپس آیا ہے جس کی تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً، میرا خیال ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے، 1300 سال پہلے کی ہے، یعنی روم سے تو بہت پہلے کی ہو گئی، روم اور یونان سے، اور اس میں ٹریگنومیٹری کا استعمال آیا ہوا ہے۔ اچھا، اب پریشان ہے کہ ہمارے ہاں تو ٹریگنومیٹری ایجاد ہوئی ہے یونان اور روم سے، اور وہاں اس ٹیبلٹ کے اوپر مٹی کا بیکڈ ٹیبلٹ ہے، ٹریگنومیٹری کی علامتیں آئی ہوئی ہیں ان کے روم اور یونان سے 1000 سال پہلے کی۔ معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، جھوٹ بول بول کر ہم لوگوں کو اپنا فکری غلام بنایا ہے کہ جیسے روم اور یونان سے پہلے دنیا میں کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ جو اہرام مصر بنائے یہ ایلینز نے بنائے تھے، ان کے اندر سائنس نہیں ہے۔ یہ جو انڈیا میں اور چائنا کے اندر اور ایران کے اندر روم اور یونان سے کہیں پہلے یہ سب بلڈنگز تھیں اور ٹیکنالوجیز تھیں، یہ سب ختم، سب روم اور یونان سے شروع ہوا ہے۔ ہم بیوقوف بنا رہے ہیں۔ بہرحال خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے بھیڑ چال میں نہ پھنسیں۔ خدا چاہتا ہے کہ اگر سب غلط کر رہے ہوں آپ غلط مت کریں۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ آپ اپنی عقل کو استعمال کریں، آپ اپنے فیصلے خود کریں، یہ خدا چاہتا ہے۔ اور معذرت، ایک اور جملہ پھر یہاں پہ عرض کر دوں، اب بار بار کہنا صحیح نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، معذرت اس لیے کہتا ہوں روٹین کے جملوں سے ہٹ کریں، باتوں سے ہٹ کریں، تھوڑی سی بات سے اکثر لوگوں کے نزدیک کلیئر ہیں یہ باتیں۔ یہ جو میڈیا ہے اس کا کام کیا ہے؟ زیادہ تر میڈیا کا کام یہ ہے ہمیں اس بھیڑ چال کے اندر پھنسا کے رکھے کہ ہم وہی سوچیں جو یہ چاہتے تھے کہ ہم سوچیں، اور وہ ہم سوچتے رہیں اور اس باکس سے کبھی باہر نہ نکل سکیں۔ خدا کیا پسند کرتا ہے؟ خدا نہیں پسند کرتا کہ ہم کسی انسان کی دی ہوئی فکر پر غلامی میں مبتلا ہو جائیں۔ یہ بت پرستی کی نئی شکل ہے۔ جس طرح وہ قدیم زمانے کے بت تھے کہ مثلا ایک آدمی سر جھکاتا تھا بت کے سامنے، بت کے پیچھے بیٹھا ہوا ایک بندہ ہوتا تھا، وہ ابو جہل ہوتا تھا یا ابو لہب ہوتا تھا، وہ بولتا تھا کہ بت یہ چاہتا ہے تم یہ کرو، وہ کر دیتا تھا۔ یہ قدیم زمانے کی بت پرستی تھی۔ اب وہ بت پرستی آ گئی ہے ہمارے اندر معاشرے کی پرستش کے ذریعے سے، جو کہہ رہے ہیں وہ کیے جاؤ، عقل سمجھے نہ سمجھے، بلکہ عقل کی ضرورت ہی نہیں، جو ہو رہا ہے بس ہونے دو۔ یہ خدا اس بھیڑ چال کو پسند نہیں کرتا۔ آپ جا کے انبیاء کا کریکٹر دیکھیں، سید الشہداء کے معاملے سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ ایک بھیڑ چال تھی،
بنی امیہ کی حکومت آ گئی ہے، جو چاہ رہے ہیں کیے چلے جا رہے ہیں۔ وہ آیا امیر شام اور اس نے مدینے کے لوگوں سے یزید کے نام پہ بیعت لینا شروع کر دی، اور آہستہ آہستہ جناب لگ رہا ہے کہ پورا عالم اسلام یزید کی بیعت کے اوپر جا رہا ہے۔ اچانک سید الشہداء نے کہا، جب یہ موقع آیا، کہا کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ وعلی الاسلام السلام اذ بلیت الامت براع مثل یزیدی، اگر یزید جیسے کو حاکم بننا ہے تو اسلام کو خدا حافظ کہنا پڑے گا، اور میں جن گودیوں میں پلا ہوں میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو بہت بڑی رکاوٹ کیا ہے نصرت امام میں؟ بھیڑ چال، معاشرے کی بے منطق بے عقل پیروی۔ سب لوگ اس کام میں لگے میں بھی اس کام میں لگ جاؤں، خدا اسے پسند نہیں کرتا۔ اس کو اسلام کی اگر لغات اسلام کی ویکیبلری میں اس کو دیکھیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے غفلت، کہ انسان روٹین کی زندگی میں اتنا مشغول ہو جائے۔ انسان کی عادت ہونا بہت پازیٹیو ہے اگر اس کو صحیح استعمال کریں، لیکن بہت نیگیٹو ہے اگر عادتوں کے ڈھیر میں انسان پھنس جائے۔ تو اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ کیا بن گئی ہے؟ وہ یہ کہ ایک عادت بن گئی ہے، صبح کو اٹھوں گا، یہ کام کروں گا، اتنے بجے واپس آؤں گا۔ اور کراچی میں تو اگر یہ عادت مثال کے طور پر ایک دن کی بنی ہو کہ ایک دن میں یہ کرنا ہے، تو ویسٹ میں تو مجھے لگتا ہے پوری زندگی ایک عادت بن گئی ہے۔ پیدا ہونے کے بعد یہ کرنا ہے، مرتے دم تک یہ کرتے رہنا ہے، اور اسی کے اندر مارٹگیج ہے، اسی کے اندر فلاں چیزیں، اور اب تو بیچارے جو کالج جائیں گے وہ لون لیں گے، اور پوری زندگی لون۔ زندگی میں سب بنا ہوا ہے، چلتے رہیے۔ نصرت امام میں رکاوٹ کیا ہے؟ روٹینز، بے منطق روٹین۔ آپ مجھ سے کہیں گے مولانا اگر یہ روٹین توڑیں گے تو ہماری زندگی سخت بن جائے گی، ہمیں بہت سختیوں میں جانا پڑے گا۔ آپ یہ طے کر لو، آپ کو کسی کے بنائے ہوئے روٹین کے اندر اپنی زندگی گزارنی ہے، اس کے بنائے ہوئے اہداف پر، یا آپ نے اپنے عقل سے، اپنے شعور سے، اپنے دین سے پوچھنا ہے میری زندگی کا ہدف کیا ہونا چاہیے، پھر اس کے اوپر قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ یہی تو میں شروع سے عرض کر رہا ہوں، اور آپ اور میں جانتے ہیں، سید الشہداء کا واقعہ شاہد ہے۔ یہ پہلی رکاوٹ ہے، اس کو توڑنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ایک دو پوائنٹ عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ بہت آسان کام ہے، بہت آسان کام ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ وہی جو روایت میں نے عرض کی، تفکر ساعت افضل من عبادت 70 سنہ، ایک لحظے سوچنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ وہ کیسے؟ ایک لحظے یہ سوچ لے کہ یہ جو میں کرنے والا ہوں یہ خدا کے نزدیک لے کے جائے گا یا خدا سے دور لے کے جائے گا۔ بعض اوقات بڑے کمال ہوئے ہیں تاریخ کے اندر، اور تھوڑا سا میں نے مطالعہ کیا کہ جو بڑے بڑے عرفاء کم از کم آج کے زمانے کے رہیں، جس کو ہم لوگ، جن کو ہم عصر کہہ سکتے ہیں، مثلا آیت اللہ عبدالعظمہ مرحوم بہجت، یا ان کے جیسے افراد جو بڑے بڑے عرفاء ہیں، تو تھوڑا بہت ان کے اوپر غور کریں تو آپ ان میں سے بہت ساروں کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ دیکھیں گے۔ کچھ ہیں جنہوں نے گویا پیدا ہوتے ہی پاکیزگی میں زندگی گزاری ہے۔ آیت اللہ عظمہ بہجت شاید ان میں سے تھے، پاکیزہ ماحول میں پیدا ہوئے، پاکیزہ زندگی گزارتے رہے، اور ساری زندگی گویا ان کی ایک ہی راستے میں چلی ہے، پاکیزگی کے راستے میں، اور پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے۔ اچھا، کچھ کا اسٹارٹنگ پوائنٹ اتنا اچھا نہیں ہے ظاہری طور پہ۔ مثال کے طور پر میں ایک دو عرفاء کے واقعات میں پڑھ رہا تھا، ان میں سے ایک عارف تھے جو آتش پرستی سے آئے تھے، مسلمان ہوئے تھے، پہلے آگ کی پوجا کرنے والوں میں سے تھے، زرتشتی جن کو ہم لوگ کہتے ہیں، ہم لوگ کیسے ہیں ایسے، تو وہ ویسے تھے۔ مثلا کسی کے میں نے حالات میں دیکھا کہ مثلا شروع میں اصلا دین سے اتنی زیادہ رغبت نہیں تھی، پھر کوئی ایک واقعہ ہوا، کوئی بہت پاکیزگی دکھائی، بڑے کریٹیکل ٹائم کے اوپر خدا کی خاطر کوئی قربانی دے دی، بس گویا وہاں سے کوئی عمل شروع ہو گیا۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، دیکھا ہے کہ مطلب یعنی مجھے ایسے لگتا ہے کہ یا کسی گناہ سے بچے ہیں، ایسے گناہ سے جن کا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، صرف خدا دیکھنے والا تھا، اور خدا کی خاطر خدا کے اس گناہ کو چھوڑ دیا، یا کوئی ایسی رحم دلی دکھائی ہے صرف خدا کی خاطر
کہ جس پہ خدا کو گویا پیار آ گیا، خدا نے پسند کر لیا. تو کسی نے حتیٰ بعض عرفا کے واقعات میں ہے کہ کسی نے کسی جانور کے اوپر رحم دکھایا تو خدا نے اس کو پسند کر لیا. تو یہ جو ایک سیکنڈ کا سوچنا تھا، یہ کتنے سال کی عبادت سے بہتر ہوا؟ پتہ نہیں کتنے ہزار سال کی عبادت سے بہتر ہو گیا. کیوں؟ کوئی انسان ہزاروں سال عبادت کرے اور ایسے کسی فیصلے کو نہ کرے تو محروم رہ گیا. تو نصرت امام میں رکاوٹ کہاں بنتی ہے؟ نمبر 1، نہ سوچنا، روٹین کو فالو کرنا. تو آپ اس کو توڑیں گے کیسے؟ سوچنا شروع کر دیں، سوچنا شروع کر دیں. یعنی کیا مطلب؟ تو مجھے نہیں معلوم کہ جب آپ یہ مجلس سن رہے ہیں تو آپ کا سونے کا ٹائم کتنے گھنٹے میں آنے والا ہے، مجھے نہیں معلوم. آپ سونے کے لیے جس ٹائم پہ سوتے ہیں اپنے آپ سے پوچھیں اللہ کو یہ پسند ہے؟ جس وقت پہ اٹھتے ہیں وہ اللہ کو پسند ہے؟ اللہ کتنے بجے چاہتا ہوگا کہ میں سوؤں اور کتنے بجے چاہتا ہوگا کہ میں اٹھوں؟ بات تو بچکانا سی لگے گی آپ کو، لیکن آپ زندگی میں ایسے سوچنا شروع کر دیں خدا کیا چاہتا ہوگا. کچھ جگہوں پہ آپ کو بالکل بلنٹلی سمجھ میں آ جائے گا خدا ایسے چاہتا ہے، الحمدللہ میں وہ کر رہا ہوں، الحمدللہ. کچھ جگہ پہ آپ کو بالکل کلیئر سمجھ میں آ جائے گا خدا ایسے چاہتا ہے اور میں نہیں کر رہا ہوں. اور کچھ جگہوں کے اوپر آپ ڈاؤٹ فل رہ جائیں گے کہ پتہ نہیں خدا ایسے چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے. تو جتنا آپ جن جگہوں پہ کلیئر ہیں خدا کو فالو کرتے رہیں گے، آپ کا جو گرے ایریا ہے یہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کی ہدایت بڑھنا شروع ہو جائے گی. تو اگر آپ امام کی نصرت کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ عقل کو استعمال کریں، تدبیر کو استعمال کریں، اور اپنے فیصلوں کو اپنے ہاتھ میں لیں. دوسروں سے نہ کروائیں اپنے فیصلے اس معنی میں کہ آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا نعوذ باللہ تعالیٰ اور آپ چلے جا رہے ہیں. دوسرا پوائنٹ عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. ایران میں ایک بہت بڑے عالم ہیں آیت اللہ جوادی آملی، کافی لوگ جانتے ہیں انہیں. آپ نے شاید ان کی کلپس کچھ ٹرانسلیشن کی بھی سنی ہو، دیکھی ہو. علامہ محمد حسین طباطبائی تفسیر المیزان کے مصنف، ان کے شاگرد ہیں. علامہ طباطبائی کے شاگرد ہیں علامہ جوادی آملی. ہمارے یہاں علامہ کا پاکستان بر صغیر میں علامہ بہت سستا لقب ہے، ایران میں علامہ بہت مہنگا لقب ہے، بڑی مشکل سے کسی کو ملتا ہے. تو علامہ طباطبائی لکھتے ہیں اور ذرا کم لوگوں کے نام کے آگے علامہ لگاتے ہیں. تو آپ میرے علامہ کہنے سے ویسا علامہ نہیں سوچیے گا جیسے ہمارے یہاں بر صغیر میں ہر ایک علامہ موجود ہے. تو آیت اللہ جوادی آملی نے بہت خوبصورت ایک جملہ فرمایا تھا. وہ بہت خوبصورت محاورتی زبان استعمال کرتے ہیں بعض اوقات. تو انہوں نے کہا کہ انسان کی ترقی کے راستے میں 2 رکاوٹیں. ایک تو وہ رکاوٹ میں نے عرض کی، غفلت، نادانی، بس بھیڑ چال. اگر اس سے تھوڑا نکل آئے تو 2 رکاوٹیں. ایک انہوں نے کہا شبہ علمی اور دوسرا شہوت عملی. شبہ علمی کیا؟ علم کے معاملے میں اس کے لیے کوئی ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا ہے، انٹلیکچول لیول کے اوپر ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا ہے، اس ڈاؤٹ کو کلیئر نہیں کر سکا. مثلا کسی نے ایسے ہی اس کے دماغ میں ڈال دیا خدا ہے یا نہیں ہے، یہ بھی اپنے ڈاؤٹ میں پھنس گیا، کلیئر نہیں کر سکا. یہ بھی ایک رکاوٹ ہے. لیکن یہ رکاوٹ بہت کم لوگوں کے لیے، بہت کم لوگوں کے لیے. تیسری زیادہ بڑی رکاوٹ ہے. بس پہلی رکاوٹ تو غفلت و بھیڑ چال ہو گئی. دوسری رکاوٹ انٹلیکچول لیول کے اوپر ڈاؤٹ. یہ کم لوگوں کے لیے، یہ کلیئر ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں کلیئر ہو جاتا ہے. خدا سے خاص کر پرخلوص مدد مانگے تو خدا ہادی ہے، در و دیوار سے سکھا دیتا ہے انسان کو. سوتے جاگتے انسان سیکھ جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ سیکھ جاتا. میں کئی دفعہ عرض کرتا ہوں کراچی میں 12 یہ جو ہمارے یہاں ذہن میں ہے نا کہ بڑے بڑے معجزے جو ہوتے ہیں وہ صرف ایران عراق میں ہوتے ہیں.
ایسا نہیں ہے، یہ ہر جگہ ہو سکتے ہیں. تو خدا سکھانا چاہے سکھا دے گا، لیکن اس سے زیادہ خطرناک کیا وہ ہے جس کو آیت اللہ نے کہا شہوت عملی. کیا مطلب؟ عمل کے میدان میں اپنی شہوتوں کے ہاتھوں اسیر ہو جانا. اور نہج البلاغہ کا اسی طرح کا ایک بہت اعلیٰ پائے کا قول ہے، وہ یہی ہے کہ کتنی ہی عقلیں ایسی ہیں، عقل ہے، سب کام کر رہی ہے، لیکن اسیر ہے، قید ہوئی بھی ہے شہوت کے اندر، خواہشات کے اندر. اس کی ایک مثال عرض کروں گا آپ کو. میں نے بہت تھکایا. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. پرانی مثال ہے لیکن آپ تحمل سے سماعت فرما لیں. کوئی شبہ ہے کہ نماز شب پڑھنی چاہیے؟ یہی علامہ طباطبائی اپنے استاد سید علی قاضی طباطبائی اعلی اللہ مقامہ شریف سے بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ بہت جلدی صبح کو مولا کے حرم کی طرف بڑھ رہے تھے نجف میں. تو دیکھا کہ علامہ طباطبائی نے دیکھا، محمد حسین طباطبائی المیزان کے مصنف میں، کہ ان کے استاد تشریف لا رہے ہیں علی قاضی طباطبائی. انہوں نے دیکھا کہ یہ بچہ جوان صبح ہی صبح اٹھ رہا ہے اور مولا کے حرم کی طرف جا رہا ہے. تو کہا کہ بیٹا کیا چاہتے ہو؟ گویا علامہ طباطبائی شاید کچھ جواب نہیں دے سکے یا کیا جواب دے سکے. لب لباب یہ ان سے کہا کہ بیٹا دنیا چاہتے ہو؟ نماز شب پڑھو. آخرت چاہتے ہو؟ نماز شب پڑھو. جو چاہتے ہو نماز شب پڑھو. اس میں سب کچھ ہے، اس میں سب کچھ ہے. اس میں کسی کو کوئی شبہ ہے کیا؟ کوئی ڈاؤٹ ہے؟ نہیں. کوئی انٹلیکچوئل ڈاؤٹ ہے؟ نہیں. کیوں نہیں پڑھتے؟ نیند پہ کنٹرول نہیں ہے، نیند قربان نہیں کر پاتے. یہ جو نیند قربان نہیں کر پاتے اور خواہش پہ کنٹرول نہیں ہے، یہ صرف مستحبات میں رہے گا یا کبھی واجبات میں بھی رکاوٹ بن جاتی ہے. بعض لوگوں کی واجبات میں بھی رکاوٹ بن جاتی ہے. میں نے تو نماز شب کا، نماز فجر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کوئی ڈاؤٹ ہے؟ نہیں. قرآن کریم پڑھنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ روزانہ قرآن کریم کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہیے. اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے؟ نہیں. انٹلیکچوئل ڈاؤٹ ہے؟ نہیں. تو پھر کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ مشکل ہے نصرت امام کی. لوگ یہاں پھنسے ہیں. وہ جو ہم لوگ بہت زیادہ بے وفائی کے معاملے میں کوفیوں کی مثال دیتے ہیں، اب آہستہ آہستہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو اس طرح سے ہم نے ذکر کیا شاید تھوڑی سی ناانصافی بھی ہوئی ہے. آخر جو سید الشہداء کا ساتھ دے رہے تھے ان میں آدھے سے زیادہ تو کوفی تھے. تو اب یہ تو نہیں کہ کوفے نے بالکل ساتھ نہیں دیا تھا. ہاں جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا، انہوں نے خط لکھ کے ساتھ نہیں دیا، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن بالآخر کوفیوں نے کچھ نے ساتھ دیا بھی تھا. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی کوفیوں میں سے کسی نے ساتھ نہیں دیا تھا. تو جو کوفیوں کے بارے میں مشہور ہوا، اور ظاہر ہے کہ جو غلط ہوا انہوں نے ساتھ نہیں دیا وہ تو غلط تھا. ان کو کوئی انٹلیکچوئل ڈاؤٹ تھا امام حسین کی شخصیت کے بارے میں؟ نہیں. تو کیوں نہیں کیا؟ وہی جو حضرت مسلم بن عقیل کے موقع کے اوپر ہوا. کوئی آیا اور اس نے کہا کہ تم مر گئے تو گھر کا کیا ہوگا؟ تم چلے گئے تو عبید اللہ ابن زیاد ہمارے گھر کو آگ لگا دے گا. عمر سعد جیسا بدبخت شب عاشور سید الشہداء سے کہتا ہے اگر میں نے آپ کا ساتھ دیا تو عبید اللہ میرے باغ مجھ سے لے لے گا، میرا گھر مجھ سے لے لے گا. سید الشہداء اس کو جہنم سے بچانا چاہتے تھے، جبکہ عمر سعد کے سید الشہداء کی طرف آنے سے کچھ نہیں ہونا تھا. شمر بعد میں لشکر کا سردار بن جاتا. عمر سعد کو مسلسل یہ ڈر تھا کہ شمر میری مخبری کر رہا ہے. تو وہ جو بعض اوقات اس نے ایسی حرکتیں کی ہیں جو عام حالات میں نہیں کرتا، وہ شمر کی وجہ سے کی ہیں. شمر کی مخبری سے ڈرتا تھا. یہ جو پہلا تیر اس نے مارا ہے عاشور کے دن، یہ اس کو دکھانے کے لیے.
اور اس سے کہا کہ رپورٹ کرنا کہ میں نے پہلا تیر مارا تھا. تو کہتا ہے کہ مثلا عبید اللہ ابن زیاد میرے گھر لے لے گا، مجھ سے میرے باغ لے لے گا. سید الشہداء بچانا چاہ رہے تھے اس کو جہنم سے، جبکہ اس کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. تو سید الشہداء نے کہا کہ تم عمر ساتھ تم مدینے آ جاؤ، میں تمہیں اس سے بڑا گھر دوں گا، اس سے بڑے باغ دے دوں گا. تم باغ کی خاطر جہنم میں جا رہے ہو، گھروں کی خاطر جہنم میں جا رہے ہو. پھر اس نے ایک جملہ کہا، سید الشہداء خاموش ہو. اس نے کہا کہ اگر میں آپ کا ساتھ دوں گا تو عبید اللہ ابن زیاد میرے بچے مار دے گا. سید الشہداء خاموش ہو. لیکن کوئی پوچھنے والا عمر سعد سے پوچھتا کہ تیرے بچے محترم ہیں اور حسین کے بچے؟ تجھے تو اپنے بچے اچھے لگے، ان کو بچانے کا اتنا سوچ رہا تھا، اور اولاد فاطمہ؟ اللہ اکبر. اگر یہی سوچ لیتا کہ اگر میرے بچے مرے تو غم مجھے لگے گا، جبکہ اہل بیت نہیں ہونے دیتے ایسا. وہ کریم اپنے لیے قربانی دینے والے کو اس غم سے بچا لیتے ہیں. لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ اگر میرے بچے بچ گئے اور حسین شہید ہوئے سلام اللہ علیہ تو کس کے دل کو غم ہوگا. آج بڑی عجیب روایت ہے ہمارے پاس، آپ نے سنی ہے، میں ثواب کی خاطر عرض کروں گا. اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، وہی شاید ابراہیم جن کا میں نے تذکرہ کیا. سید المرسلین کے ایک زانو پر ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے زانو کے اوپر امام حسین تشریف فرما تھے. بچپنے کی بات، دونوں کو دیکھ کر اللہ کے نبی خوش ہو رہے تھے. ایک موقع پر حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کی خاطر قربانی دینی. نبی نے فرمایا بولو. کہا کہ یہ سب سمبولک بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال روایت ہے. کہا کہ یہ جو ابراہیم ہے اور حسین ہے، ان میں سے ایک ابھی قربان ہوگا، آپ کسے قربان کریں؟ روایت کے مطابق اللہ کے نبی نے جبرائیل سے کہا، جبرائیل، ابراہیم میرا بیٹا، میں ابراہیم کو قربان کروں گا. حسین فاطمہ کا بیٹا، اپنی بیٹی کو حسین کا غم نہیں دوں گا. حسین کو بچانے کے لیے تو اللہ کے نبی اپنے بیٹے کو قربان کر رہے تھے. سید الشہداء قربانیوں کے دوران پلے بڑھے تھے اور قربانیوں کے لیے تیار کیے گئے تھے. اور آج کربلا کے اندر سید الشہداء نے بہت بڑی قربانی دینی ہے. تو بعض اوقات میرا جیسا آدمی جس کے اندر مصائب بیان کرنے کی طاقت نہیں ہے، مجھے انداز نہیں آتا، لیکن میں جب کبھی بھی مجلس سے نہیں بھی پڑھتا تھا تو میں کسی کو مصائب پڑھتا دیکھ کر اپنے اندر ایک حسرت کرتا تھا کہ کاش میں مصائب پڑھ سکتا ہوتا، تاکہ سید الشہداء کے غم میں رونے والوں کو رلا تو سکوں. پھر جب کچھ عرصے مصائب میں نے پڑھنا شروع کیے تو مجھے ایک اور بات سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ اگر مصائب بہت اچھے پڑھوں تو مجھے سید الشہداء کے دل پہ جو غم گزر رہے تھے ان کی کوئی نشانی ملے گی. تو آج میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کروں گا، آج مولا علی اکبر کے مصائب پڑھنے، مولا علی اکبر کے مصائب میں سید الشہداء کے دل پہ جو گزر رہا تھا
وہ اس سے کم نہیں تھا جو رسول اللہ کے دل پر ابراہیم کی موت کے اوپر گزرا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ احد تجھے نہیں پتا میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے، اگر تجھ پہ گزرتی تو چکنا چور ہو جاتا۔ عزیزو، لیکن ایک جملہ عرض کرتا چلوں معذرت کے ساتھ، ایک ہے اللہ کے نبی ابراہیم کا جسد اطہر صحیح و سالم قبر میں اترا تھا۔ علی اکبر کا جسد اطہر، بڑی عجیب قربانی دی سید الشہداء نے۔ جب حضرت علی اکبر آئے سید الشہداء کے سامنے الوداع کرنے کے لیے، میں چند روایتیں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں انشاءاللہ۔ سید الشہداء کے فرزند کے غم میں رونے کی سعادت، اس کا ثواب، اس کا قرب نصیب ہو ہمیں انشاءاللہ۔ سید الشہداء نے علی اکبر سے کہا کہ بیٹا علی اکبر، جا کے اپنی پھوپھی سے اجازت دے کر آؤ۔ بھی گویا الوداع کرنے کو کہا کہ جاؤ الوداع کر کے آؤ۔ حضرت علی اکبر الوداع کرنے کے لیے آئے۔ عزیزو، بڑا عجیب معرکہ ہوا۔ دشمن اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ایک ایک بات کو نوٹ کرتے تھے کہ کس مجاہد کو کیسے الوداع کیا تھا، کس مجاہد کے آنے سے کیا ہوا تھا۔ تو روایت ہمارے پاس بیان کرتے ہیں، اور بعض علماء، اکثر علماء اس کو بیان کرتے ہیں کہ جتنا ماتم علی اکبر کے الوداع پر خیموں میں ہوا، اتنا ماتم اور نہیں ہوا۔ علی اکبر شبیہ رسول تھے، جس کسی کو رسول اللہ کو دیکھنا ہوتا تھا وہ علی اکبر کو دیکھتے تھے۔ خلقاً و خلقاً، رسول خدا کے شبیہ ہونے کی گواہی تو سید الشہداء نے دی تھی۔ اور جب بیویوں کے پاس الوداع کرنے کے لیے آئے تو بہت ماتم ہوا۔ جو مشہور روایت ہمارے پاس پڑھتے ہیں علماء، وہ یہ کہ بار بار علی اکبر خدا حافظ کہنے کے ارادے سے بڑھتے تھے، اور پھر کسی بیوی کا دامن ضبط کا بندھن ٹوٹتا تھا اور علی اکبر کو تھام لیتی تھی۔ علامہ ذیشان ادر جوادی صاحب کہ میں مصاحب کو سنتا ہوں اور میں اس سے بہت سیکھتا ہوں کہ انہوں نے اس موقع کے اوپر دو روایتیں ایسی پڑھی، بڑی عجیب روایتیں۔ علامہ ذیشان ادر جوادی صاحب کہتے ہیں کہ جب علی اکبر آخری مرتبہ نکلنے کا ارادہ کر رہے تھے خیمے سے، تو کسی نے ان کی عبا کا دامن پکڑ کر گھسیٹا۔ تو انہوں نے کہا کہ شاید کوئی بچی ہوگی جس نے علی اکبر کو روکنے کی کوشش کی ہوگی۔ علی اکبر کس طریقے سے الوداع کر کے آئے اللہ جانتا ہے۔ بیویوں کے دلوں میں نہیں معلوم کیا ہوگا اس موقع کے اوپر، اور بیویاں ظاہر ہے کہ منتظر رہی ہوں گی کہ اب علی اکبر کی شہادت کی خبر آئے گی، چونکہ جو الوداع کر کے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے۔ پھر سید الشہداء کے سامنے علی اکبر آئے۔ بس چند جملوں کے اندر اگر اس کو درک کرنے کی کوشش کریں، ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے یقیناً جو ہم سید الشہداء کے قلب مقدس کو دیکھ سکیں، اور اس میں وہاں پر کیا غم کا طوفان تھا جو ہم احساس کریں۔ لیکن اگر صرف چند روایتوں کو دیکھیں عزیزان محترم، کاش ہم یہ درک کر سکتے ہیں، یا شاید کاش نہ کر سکتے ہوتے کہ اگر وہ درک کر لیتے تو ہمارے سینے پھٹ جاتے۔ ہم نہیں برداشت کر سکتے، سید الشہداء کے صبور قلب نے برداشت کیا تھا۔ جب ایک موقع پر علی اکبر الوداع کرنے کے لیے آئے تو سید الشہداء نے علی اکبر کو دیکھا، اور علی اکبر کو دیکھ کر راوی روایتوں میں بیان کرتے ہیں، کہا بیٹا علی اکبر تم جاؤ اور دشمن کی طرف پہنچنے سے پہلے مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے رہنا۔ کوئی آزادی ہے، سید الشہداء چاہتے تھے کہ علی اکبر میری طرف ایک دو دفعہ اور دیکھے، میں اپنے بیٹے کو اور دیکھوں۔
نہیں معلوم اس دیکھنے میں کیا تھا، اس انداز میں کیا تھا، شاید عشق، شاید محبت، شاید ایک آرزو، نہیں معلوم کیا ہوا۔ پھر سید الشہداء نے علی اکبر کو الوداع کیا۔ علی اکبر نے جنگ کی، حیدر کرار کا بیٹا کیسی جنگ کرتا، بڑے دشمن مارے۔ جب مولا علی اکبر حملہ کر رہے تھے، لوگوں کی آوازیں نکلنا شروع ہو گئیں، کوفی پیچھے چلے گئے۔ کوفیوں کو پتا تھا علی اکبر حیدر کرار کا بیٹا ہے، یہ کسی کو نہیں چھوڑے گا اگر اس نے شمشیر اٹھائی ہے، تو کوفی پیچھے چلے گئے اور شامی سامنے آ گئے۔ اور ایک وجہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ کوفی ڈرتے تھے کہ وہ شبیہ رسول کے اوپر شمشیر چلائیں، تو وہ نہیں چاہتے تھے اور پیچھے چلے گئے۔ اور شامی سارے سامنے آ گئے۔ یہ شامی بغض علی میں نہائے ہوئے تھے، یہ بغض علی کے اندر تھے۔ علی اکبر کو دیکھا، بڑا سخت مارکہ کیا مولا علی اکبر نے۔ پھر ایک موقع کے اوپر عزیز و امتحان امامت آسمان کے اوپر آ گیا، امتحان امامت آسمان کے اوپر آ گیا۔ وہ امام کا امتحان کیا ہوا؟ علی اکبر آئے اور امام حسین سے، حوض کوثر کے مالک سے کہا کہ بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا۔ نہیں معلوم یہ کیا ہوا، بوڑھے باپ سے ایک گھونٹ مانگنے، بوڑھے باپ سے پانی مانگنے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہیں معلوم یہ کیا امتحان امامت تھا۔ اگر حضرت اسماعیل کی آنکھوں پہ پٹی باندھی کی، ذبح کرتے وقت پٹی باندھی تھی، تو اگر اسماعیل اگر کہیں کہہ اٹھتے کہ بابا مجھے مت مارو، مجھے پانی چاہیے ابھی، تو حضرت ابراہیم کے دل پہ کیا گزرتی؟ یہاں نہیں معلوم کیا امتحان امامت تھا کہ حضرت علی اکبر نے آ کر کہا پانی اگر تو تھا۔ سید الشہداء صابر، سید الشہداء صبر کی معراج کے اوپر، اور کہا بیٹا تم جنگ کرنے جاؤ، مولا علی مرتضیٰ تمہیں پانی پلائیں گے، فاطمہ زہرا تمہیں پانی پلائے گی، رسول خدا تمہیں پانی پلائیں گے۔ علی اکبر مطمئن روانہ ہوئے۔ اب اسی پیاس کے عالم میں حملہ کیا، دشمنوں کو تہس نہس کیا۔ بس ایک موقع آیا، ان اشقیاء نے جنگ کا ارادہ ترک کر دیا، پتھر برسانا شروع کر دیے، چاروں طرف سے علی کے بیٹے کو گھیر لیا اور گرز پہ گرز مارنا شروع کر دیے علی اکبر کے اوپر۔ ایک موقع آیا، علی اکبر زمین پر گرے، نہیں معلوم بابا کو بلایا یا نہیں بلایا، نہیں معلوم سلام کس انداز میں کیا۔ سید الشہداء لپ کے اپنے بیٹے کی سمت، لیکن عزیزو اگر بوڑھا باپ ہو اور جوان کے آخری لمحات میں اس کی طرف بڑھ رہا ہو تو ٹانگوں میں طاقت رہے گی۔ ایک موقع پر علی اکبر سے کہا بیٹا باپ کو آواز دیتے رہو، دکھائی نہیں دے رہا، کیسے پہنچوں تجھ تک علی اکبر؟ اللہ آپ کو اجر دے سید الشہداء کے غم میں رونے کا، سید الشہداء کے غم میں شریک ہونے کا۔ سید الشہداء علی اکبر کے سرہانے پہنچ گئے۔ اب علی اکبر کو عجیب عالم کے اندر دیکھا۔ بس عزیزو دو چار جملے اور عرض کرتے ہوئے، ایک ہمارے پاس روایت ہے کہ وہ برچی علی اکبر کے قلب مقدس کے اوپر لگی ہوئی تھی۔ آخری لمحات تھے، علی اکبر دنیا سے روانہ ہو رہے تھے، سید الشہداء کھڑے ہوئے اور ایک جملہ کہا۔ وہ جملہ راویوں نے لکھا ہے، شیخ عباس قمی نے مختل میں لکھا ہوا ہے، فرمایا وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْعَفَا، اکبر سے خطاب کیا، اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں بچا، کچھ نہیں ہے میرے لیے، محبتیں ختم ہو گئی، جگر کا ٹکڑا چلا گیا۔ علی اکبر کا لاشا اٹھایا، ارے لاشا کیسے اٹھاتے، اتنا جوان بچہ تھا، وہ اتنا جری، اور اس کا لاشا کیسے اٹھائے؟ تو اب جب سید الشہداء نے لاشا اٹھایا، یہ بدبخت سید الشہداء پہ حملہ کرتے تھے۔ سید الشہداء ایک طرف سے علی اکبر کے لاشے کو اٹھاتے تھے، دوسری طرف سے ان لائنوں کا مقابلہ کرتے تھے، لاشے کے اوپر شمشیریں چلتی رہی۔
فقتلوه اربا، شیخ عباس قمی نے لکھا فقتلوه اربا، اور اربا لاشے کو لے کر بی بی زینب کے پاس کیسے لائے تھے یہ تو شہداء؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، وقت کے امام آئیں گے انشاءاللہ، علی اکبر کے خون کا انتقام لیں گے، سید الشہداء کے قلب مقدس کی تسلی امام کے ظہور سے انشاءاللہ۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔